class 9. Hope all of you are धन्यवाद. Welcome, Faisal, Abhi, Iman, Alima. All of you are welcome to our class. Now, first of all, I would like to say those who have the Pakistan students in English or those who want to have the Pakistan students in Urdu, you can make up your mind within 2 or 3 days after you है वो इसको सेटल कर लो, इसको सोचो, उर्दू में रखनी है, इंग्लिश में रखनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीक किसी दिन हम इसमें शेयर कर लेंगे कि इसमें इसमें they will going to orbit in Urdu. बहुत सारे बच्चे जो है वो डेफिनेटली उर्दू में रखते हैं, इसलिए मैं उर्दू फॉलो कर रही हूँ. लेकिन अगर हमारी क्लास की स्ट्रेंथ मोस्टली इंग्लिश में हो गई, ज़्यादा बच्चों ने इंग्लिश में रख लिया, तो देन हम इसको इंग्लिश में जो है वो now हमने last class में we had started our lecture with our first chapter, that is ideological basis of Pakistan. Ideology when we are going to demand something, अपने अपने से अपनी मम्मी से भी मांगते हो कोई चीज अगर कैसे मुझे चाहिए तो उसकी आपको वजह बतानी पड़ती है क्या चीज क्यों चाहिए. उसी तरह मुसलमान जब एक अलग नीड चाहिए था तो उन्हें वो डिमांड बेसिस जो थी वो बतानी पड़ती थी, बतानी पड़ रही थी अपने बयानों में जो भी कम्युनिस्ट थे बताना इन बेसिस पर इन रीजंस पर उन्हें एक आजाद को चाहिए. तो उस बेस पर उन्होंने जो है वो हमने हासिल किया था पाकिस्तान. हमारी पाकिस्तान की क्या आइडियोलॉजी थी कि हमें एक ऐसा होना चाहिए इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी को गुजारें. लास्ट क्लास में एक जो आइडियोलॉजी होती है from where it comes वो आपकी कहाँ से है आपको पता नहीं चलता है कि हमने किस बेस पर इन बेसिस पर हासिल करना है, इन बेसिस पर हमें जो है वो अपनी एक अलग रियासत चाहिए. कहाँ से आती है हमने पढ़ा कि कुछ सोर्सेज होते हैं, there are some sources जिनकी बेसिस पर हम जो है वो हम बताते हैं कि हमें ये चीजें हमें कहाँ मिलती हैं, हमें सोर्सेज क्या होते हैं. सबसे पहला सोर्स होता है आइडियोलॉजी का. आइडियोलॉजी बनती कहाँ से है, आइडियोलॉजी कहाँ से है, वो होता है कि हमारा कॉमन रिलीजन होना चाहिए, मुश्तरका हमारा मजहब होना चाहिए. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और एक कॉमन जो है रिलीजन को, एक कॉमन मजहब को एंजॉय कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो है उनको हम कहते हैं डिमांड कर रहे हैं कि हम सबका मजहब एक है और वो उस मजहब की प्रैक्टिस के लिए जो है वो एक आजाद
जो कि हमारे मुश्तरका सियासी मकासद जो थे क्या होने चाहिए नंबर पे जो आज हमने डिस्कस किया एनलाइटमेंट देते हैं, इसका एजुकेशनल सेटअप देते हैं, इसकी तालीम देते हैं कि हम अपने बच्चों में शऊर पैदा करें कि हमें अपने लिए एक चीज की स्ट्रगल करनी है। इसी तरह देश जो थे जब वो कॉन्टिनेंट में रहते थे तो हमारे ऊपर सालों साल और उन्होंने अपना उसको स्ट्रॉन्ग करने गोल्ड को मजबूत करने गोल्ड को जमाने के लिए अंग्रेजों के ऊपर अंग्रेज जो अपनी जबान थी इंग्लिश जो अंग्रेजी जबान थी उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया ताकि लोगों का जबान जो है वो दब जाए और हमारे अंदर इसी तरह इस पर जो मुसलमान लीडर्स थे उलेमा थे जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा इसको ऑब्जेक्ट किया कि क्यों हर जगह अंग्रेजी को क्यों हर जगह अंग्रेजी जो है हमारी जुबान तो इसलिए हमने उन्होंने बहुत ज्यादा इसकी मुखालफत हम अंग्रेजी जुबान को नहीं पढ़ेंगे और अंग्रेजी को इंग्लिश को सीखने को रिलीजियस स्कॉलर्स ने इस्लाम के खिलाफ करार दिया कि इस्लाम के खिलाफ है और ज्यादातर मुसलमान अंग्रेजी रिजेक्ट कर दिया और ये क्यों रिजेक्ट किया अंग्रेजी को ना सीखने की अंग्रेजी को ना पढ़ने का सीखने का रीजन ये था कि हम जो है वो नजरिए की बुनियाद पर काम करेंगे और इस नजरिए को सामने रखेंगे नजरिया क्या था कि हम इस्लामिक एजुकेशन देंगे हम ऐसी तालीम देंगे जो इस्लाम के मुताबिक हो क्या था कि हम अंग्रेजों की तालीम नहीं हम ऐसा निजाम जो इस्लाम के उसूलों के उसके बाद सोर्स जो है फोर्थ जो हमारा नजरिए का सोर्स है जो वो क्या है वो ये है कि हमारे मुआशी मकासद भी सेम होने चाहिए हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारा मनी सिस्टम जो है हमारी जॉब्स जो है हमारा फाइनेंशियल मैटर्स जो है मनी मेकिंग जो है वो भी जो है एक कॉमन सोर्स कॉमन होनी चाहिए और
जिस तरह 1857 की जो वॉर हुई थी, बोलते हैं, उसमें हिंदुओं ने अंग्रेजों को ये शेड्यूल में डाल दिया था कि जो जंग है वो मुसलमानों ने शुरू की है, मुसलमानों ने जंग जो है वो नाफिज की है, मुसलमानों ने जंग शुरू की है। इस जंग का जो मकसद है वो मुसलमानों के नहीं लेना चाहते। और जब ये बात दोनों को भी अंग्रेजों के जंग जो है वो मुसलमानों ने शुरू की है और हिंदुओं का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और इस बात से वो पूरी तरह जो है वो पूरी तरह पूरी तरह जब मुसलमानों के खिलाफ कर दिया अंग्रेजों को हिंदुओं ने, तो उस वक्त अंग्रेजों के पास ये रीज़न आ गई, लॉजिक आ गई कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, मुसलमान हमारे साथ नहीं रहना चाह रहे, मुसलमान अलग होना चाहते हैं, और मुसलमानों ने जंग जो है वो हमारे खिलाफ हिंदुओं को उकसा के शुरू की है। तो उस स्टेज पर अंग्रेज़ों ने जो था वो जिंदगी बहुत टाइट कर दी, डिफिकल्ट बना दी फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा, क्योंकि पढ़े लिखे वो थे नहीं, तो जो भी काम वो करते थे वो भी हिंदुओं ने उनसे छीन लिए, हिंदुओं ने उनसे ले लिए, और वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो थे वो अनस्टेबल हो गए, और बहुत ज़्यादा जो मजालिम थे, जुल्म सितम थे, वो मुसलमानों के ऊपर हिंदुओं ने शुरू कर दिए। ठीक है, और मुसलमानों को जो नज़रिया था कि वो अपने इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो उन्हें जो था वो बहुत पीछे ले गया, और उनके ऊपर जो तिजारत और कारोबार के अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन मुसलमानों ने हिम्मत ना हारी, और अपना नज़रिया जो था, जो कि ये था कि हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसको ना छोड़ना। ठीक है, और मुसलमानों ने वो अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटस था उसकी परवाह नहीं की कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और उन्होंने अपना जो था वो स्ट्रगल जो थी वो जारी रखी। तो मुश्तरका जो मुआशी मकासद होते हैं कि हमें किस तरह से अपनी अर्निंग करनी है, कहाँ से हमें अपनी अर्निंग चाहिए, वो सब जो है वो भी आपके लिए एक नज़रिए की तरफ पहला कदम होती है। उसके बाद आपका जो कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपका सकाफती मकासद होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ योर आइडियोलॉजी। ठीक है, तो किसी भी कौम का जो सकाफती जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उससे भी उस कौम का जो आइडियोलॉजी होता है वो पैदा होता है। उस कौम की आइडियोलॉजी है जो है वो उनके कॉमन कल्चरल जो मकासद हैं उससे वो पैदा होती है, बनती है। और अंग्रेज जो थे उनके हिंदुस्तान पर जब उन्होंने कब्जा किया था, तो उस टाइम पर उर्दू जो थी दैट वाज सपोज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने जब हिंदुओं का गवर्नमेंटल बेसिस पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ, तो अंग्रेज़ों ने उर्दू की जगह हिंदी जो थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो उसका दर्जा देने की बहुत कोशिश की। और उर्दू जो थी चूँकि वो अरेबिक
اسکرپٹ سے لکھی جاتی تھی، اس لیے اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ کلوز کنسیڈر کی جاتی تھی، اور مسلمانوں کو جو اور جبکہ اس کی جگہ جو ہندی تھی اس کو جو تھی وہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اور جو ہندو تھے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ اردو کی جگہ ہندی جو ہے اس کو آفیشیل لینگویج کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے، اور مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر ظاہر ہے وہ نہیں آتی تھی، انہیں نہیں آتا تھا اردو، وہ تو اردو جانتے تھے، ہندی تو وہ نہیں پڑھ پاتے تھے، تو انہیں ہندی پڑھنے میں چونکہ مشکل تھی، وہ ہندی میں جو تھے وہ بہت زیادہ نہیں تھے ایکٹیو، انہیں نہیں آتی تھی، لہٰذا ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ یونائٹڈ ہندو جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں اپنی انڈیویجویلٹی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور انہیں اپنا نظریہ جو ہے وہ مزید مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے نظریے کو انہیں ایک اسٹرانگ شکل دینی پڑے گی، اور ایک الگ ملک کا مطالبہ جو ہے وہ انہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ سمجھ لیا مسلمانوں نے کہ ہندو ہمارے دوست نہیں ہے، اور ہم ایک جگہ پر اکٹھے زندگی نہیں گزار سکتے۔ کلیئر؟ تو اب ہمارے سورسز 5 سورسز ہیں جن سے ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ فارم اپ کرتی ہے، اور وہ 5 سورسز ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کر دیے، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں سب سے پہلا ہے کامن ریلیجن، مشترکہ مذہب، پھر کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، سیاسی مقاصد مشترکہ، پھر کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، مشترکہ تعلیمی مقاصد، اس کے بعد مشترکہ معاشی مقاصد، ہمارے کامن اکنامک آبجیکٹیوز، پھر ہمارے کامن کلچرل آبجیکٹیوز۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نظری ان 5 پوائنٹس میں سے یہ سورسز ہیں کہ یہاں سے ہمارا جو آئیڈیالوجی ہوتا ہے اس کی بنیاد بنتی ہے۔ کلیئر؟ ناؤ آور نیکسٹ ٹاپک از کہ نظریے کی اہمیت کیا ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی اسٹرگل کرنے والی نیشن کے لیے جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جو ہے وہ لوگوں کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب نظریہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی ایک بہت اچھی اگزامپل دی تھی، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو یہ آپ کے اندر کی ایک خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا انر جو سوچ ہوتی ہے، آپ کی انر جو فیلنگ ہے، آپ کا انر جو مقصد ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کی جو سوچ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کو فلفل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور تو اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی جو اپروچ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے میٹرک میں جب آپ نے سبجیکٹس آپٹ کرنے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے سائنسز رکھنی ہے۔ سائنسز رکھو گے تو آپ نے سیکنڈ سٹیج پر یہ دیکھنا ہے کہ میں نے بایولوجی کے ساتھ میٹرک جو ہے وہ کرنا ہے، بایو رکھوں گا تو میں میڈیکل پروفیشن کے لیے کوالیفائی کر پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ کمپیوٹرز کے ساتھ آپ ڈاکٹر میڈیکل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کی جب آپ نے بایولوجی رکھی تو آپ کی سوچ کو ریفلیکٹ کیا آپ کی چوائس نے، آپ کی انر فیلنگ نے۔ اس کے بعد آپ نے فرسٹ ایئر میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں پھر پری میڈیکل رکھی، بایولوجی کے ساتھ ایف ایس سی کی۔
کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ نے بایولوجی رکھ کے سائنسز کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا رزلٹ آیا ایف ایس سی کا, آپ نے اس کے بعد ایم کیٹ کا ایگزام دیا جو کہ میڈیکل کی ایڈمیشن کے لیے ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے. دیٹ از سپوز ٹو بی دا ٹیسٹ آف ایم کیٹ. پھر آپ نے ایم کیٹ کیا, تو ایم کیٹ نے کیا کیا, ریفلیکٹ کیا آپ کی انر اپروچ کو that you become to be a doctor. کلیئر. اسی طرح اگر آپ بایولوجی نہ رکھتے, آپ کمپیوٹرز آپٹ کرتے اور آپ چلے جاتے ایم کیٹ کا ایگزام دینے, تو تھنگس would have been disturbed, چیزیں خراب ہو جاتی, آپ وہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کا چوائس غلط تھا, آپ نے صحیح چوز نہیں کیا تھا سبجیکٹ. تو اگر آپ نے میڈیکل کرنا ہے تو یو ہیو ٹو آپٹ بایولوجی. تو آپ کا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ریفلیکٹ کیا آپ کی اپروچ کو, آپ کے جو آپ نے سوچا, جو آپ نے کرنا ہے اس کو ریفلیکشن ملی, اس کو ریفلیکٹ کیا اور آپ نے آپٹ کیا اپنی پسند کا سبجیکٹ. تو آپ کی انر جو سوچ تھی وہ باہر آئی اور پریکٹیکلی آپ نے ایک نظریہ بنا کے اپنا ایم جو تھا وہ حاصل کیا اور آپ ڈاکٹر بن گئے. اسی طرح جب کوئی قوم اسٹرگل کرتی ہے, جب کوئی قوم کسی طرف جدوجہد کرتی ہے اپنی آزادی کے لیے, تو اس قوم کو بھی ایک نظریہ بنانا پڑتا ہے کہ ہم نے کس لیے یہ ملک حاصل کرنا ہے, ہم نے کن گراؤنڈز پر یہ ملک حاصل کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس ملک کو حاصل کر کے آگے لے کے چلنا. تو جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کرنا ہے, مسلمانوں نے, وہی ان کی سوچ کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے وہ نظریہ ہوتا ہے. نظریہ آپ کی سوچ کو, آپ کی اندر کی فیلنگ کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس وجہ سے ہم نے ملک حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب نیشنز جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہو تو وہ آپ کو موٹیویٹڈ کیوں نظر آتی ہیں, آپ کو ایکٹیو کیوں نظر آتی ہیں, آپ کو قومیں جاگی ہوئی کیوں نظر آتی ہیں. وہ اس لیے نظر آتی ہیں کہ ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ کام کرتی ہیں. اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بچے جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے, جنہوں نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے, وہ ہمیشہ اس کے لیے محنت کریں گے. اور وہ بچے جنہیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے, وہ آپ کو اتنے زیادہ ٹارگیٹڈ اور اتنے زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے. تو بچے اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی ٹارگٹ ہوئے, کوئی ان کے پاس ایم ہو. تو اسی طرح قومیں بھی آپ کو اس وقت متحرک نظر آتی ہیں, ایکٹیو نظر آتی ہیں, کام کرتی نظر آتی ہیں جس وقت ان کے پاس کوئی اپروچ ہوتی ہے, ان کے پاس کوئی نظریہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے قومیں زندہ ہوتی ہیں, اسی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ اپنی پروگریس کرتی ہیں. اور نظریہ جو ہے وہ ایک انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں نیشنل لیول پر, ان کو بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے بینگ اے سٹیزن آف دیٹ اسٹیٹ, بینگ اے سٹیزن آف دیٹ کنٹری, آپ نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نیشنل لیول پر کس طرح اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں ان کو فلفل کرنا ہے. اور نظریہ جو ہوتا ہے, جو آپ کا آئیڈیالوجی ہوتی ہے, وہ قوم کو یونائٹڈ رکھنے میں, قوم کو مضبوط کرنے میں, قوم کو اکٹھا کرنے میں, یونائٹڈ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ایک بہت زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے.
اور وہ آپ کو متحد کرتا ہے. لوگوں کی جب نظریہ ہوگا کسی قوم کا, کسی مقصد کے لیے قوم اسٹرگل کرے گی تو وہ لوگوں کو اکٹھا رکھے گی, ہیلپ کرے گی لوگوں کو کمبائن کرنے میں, یونائٹڈ کرنے میں. اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ایمز ہیں ان کے راستے میں جتنی بھی ڈفیکلٹیز آتی ہیں اس کو فیس کرنے میں آپ کو طاقت دیتا ہے. جس طرح جب یونائٹڈ انڈیا سب کانٹیننٹ میں ہندوز اینڈ مسلمس ور لیونگ ٹوگیدر انڈر دی رولرشپ آف, انڈر دی ڈومینیشن آف برٹشرز, تو بہت ساری رکاوٹیں مسلمانوں کے راستے میں آئیں جب انہوں نے اپنی اسٹرگل جو تھی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے وہ شروع کی. تو بہت سارے راستے میں رکاوٹیں آئیں, لیکن یہ آئیڈیالوجی تھی جس نے مسلمانوں کو مضبوط رکھا, اور یہ آئیڈیالوجی تھی جس نے مسلمانوں کو اس وقت متحد کیا اور بتایا کہ نہیں, آپ لوگوں نے کمبائنڈ رہنا ہے, آپ لوگوں نے متحد رہنا ہے, اور ان تمام ڈفیکلٹیز کو فیس کرنے کے لیے آپ کو طاقت دی, آپ کو پاور دی, اور آپ کو اسٹرینتھ بخشی. اور جو نظریہ ہے وہ آپ کے اندر جو آپ کی اسٹرگل ہے اس کے لیے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے, ایک انتھوزیزم پیدا کرتا ہے, ایک آپ کے اندر ارج پیدا کرتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. اور جو آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرنے کو ڈٹرمن کرتا ہے, یقینی بنا دیتا ہے کہ آپ اتنی محنت کریں گے تو آپ یقینی طور پر کامیاب ہوں گے. اور نظریہ جو ہے وہ انقلاب کو جنم دیتا ہے, اس سے ریولیوشنز آتے ہیں, اس سے بہت زیادہ چینجز, ریڈیکل چینجز جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں آتی ہیں. اور جب ریڈیکل چینجز آتی ہیں, انقلاب آتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ نئے راستے, نئی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے, نئے آپشنز کھل جاتے ہیں. کلیئر؟ کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے, بہت بیسک چیز ہے. اور یہ نظریہ جو ہے آپ نے تھرو آؤٹ یور لائف, جب بھی پاکستان اسٹڈیز پڑھنی ہے, جب بھی آپ نے ہسٹری, جغرافی, ان چیزوں کو دیکھنا ہے, اسپیشلی ہسٹری کو دیکھنا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ نظریہ. تو نظریہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے اور نظریے کے سورسز کیا ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ نے دماغ میں ہمیشہ رکھو گے تو things would have been easier for you. اور جو ہے وہ کوئی بھی جو نظریہ ہے وہ فوری طور پر نہیں بن جاتا, اس کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہوتی ہے, بہت سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں جس کی بیس پر آئیڈیالوجی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے, وہ وجود میں آتی ہے. اور عام طور پر جنرلی نظریہ جو ہے وہ جو آپ کی سوسائٹی ہے اس کے جو بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں, جو انڈر ڈیولپڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ جو بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوتے, ان کی جو ڈپریشن ہے, ان کی جو ڈسپریشن ہے, ان کی جو محرومی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ تر وہ کام کرتا ہے. اور مشکلات جو ہیں, مشکل حالات, اور جو آپ کے سوشل پریشرز ہیں, ان کے دباؤ جو ہے وہ بھی نظریے کو جنم دیتے ہیں. اور معاشرے میں جو بہت زیادہ لو کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ ڈفیکلٹیز فیس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی اسٹرینتھ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے نظریہ. اور جس طرح اگزامپل ہے کہ امریکہ میں جو بلیک کمیونٹی تھی, اس کے لوگوں نے جب اپنے رائٹس لینے تھے, اپنے ایکول رائٹس حاصل کرنے تھے, اور اس کے لیے جب انہوں نے کوشش شروع کی, تو ان کا جو نظریہ تھا, ان کی جو آئیڈیالوجی تھی کہ ہمیں ایکول رائٹس چاہیے, وہ انہوں نے فارم اپ کی. اور ایک لمبے عرصے تک جو ان کے بیسک ہیومن رائٹس تھے اس سے ان کو محروم رکھا گیا, اور انہوں نے اپنے ایکول رائٹس حاصل کرنے کے لیے ایک نظریے کو فارم اپ کیا اس کے بعد. اور اس کے بعد انہوں نے
وہ اپنے رائٹس جو تھی اس کی جدوجہد کی. بیٹا کم ٹو دا نیکسٹ پیج. ناؤ ٹھیک ہو گیا. اور مساوی حقوق کے لیے انہوں نے ایک نظریہ فارم اپ کیا. ڈارک ان کی جو بلیک کمیونٹی تھی انہوں نے, اور اسی طرح مسلمانوں نے بھی یونائٹڈ جو سب کانٹیننٹ تھا اس میں مسلمانوں نے اپنے جو سماجی سوشل اور پولیٹیکل جو رائٹس تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹرگل شروع کی. اور اس کی وجہ سے انگریزوں اور ہندوؤں کا جو کروئل ایٹیٹیوڈ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر آزاد ہونے کا جذبہ پیدا کیا تھا اور الگ وطن بنانے کے لیے جو نظریہ وجود میں آیا تھا وہ اس کو جنم دیا, اس کے لیے ایک نظریے کو. اور ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں بہت آرام سے کہ ہر نظریے کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے جو عناصر ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں جس کی بیس پر ہم اپنا مقصد جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں. کلیئر. ناؤ آر نیکسٹ ٹاپک از میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. اب وہ کہتا ہے کہ جنرلی تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آئیڈیالوجی کیا ہے, اب پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, جو نظریہ پاکستان تھا وہ کیا تھا. یہ تو ہم نے جنرل نظریہ ڈسکس کیا ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. تو جو اسلامی نظریہ حیات ہے وہی ہمارا نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. تو ہمارے پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ ہمیں ایک اسلامک وے آف لیونگ جو ہے وہ آپٹ کرنی ہے. ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں ہم اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی جو ہے اسے گزار سکیں. اور نظریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کانٹیننٹ جو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے جو مسلمان تھے ان کی یہ اویئرنیس تھی کہ وہ اسلامی نظریے کی بیس پر, وہ اسلام کی بیس پر دوسری قوموں سے مختلف ہیں. کیونکہ دوسری قوموں کو تو آزادی چاہیے تھی اپنی پاور بڑھانے کے لیے, اپنا ایریا بڑھانے کے لیے, لیکن مسلمانوں کو آزادی چاہیے تھی اپنے ایک ایسا ملک حاصل کرنے کے لیے جس میں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی جو تھی اس کو گزار سکے اور اسلامک ویلیوز جو ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنا زندگی کو آگے بڑھا سکے. ٹھیک ہے جی. اور پھر قائد اعظم نے بھی بتایا کہ پاکستان اسی لیے بنا ہے کہ جب اسی دن بن گیا تھا, اسی دن آ گیا تھا جب سب کانٹیننٹ میں ایک پہلا ہندو جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا. اور اسی طرح نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان کیا ہے, نظریہ پاکستان وہ پلان تھا جس کی بیس جو تھی وہ ایک خاص نظریے کے اوپر تھی, یعنی اسلام کے اوپر, کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی, ثقافتی, تمدنی, سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر امپلیمنٹ کرنا کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہر جگہ پر اپنے زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا. ٹھیک ہو گیا. اور پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا. پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ جو تھا وہ ایک آئیڈیالوجی کی بیس پر سامنے آیا اور اس کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں. اور اس کا کیا مسئلہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا پیس آف لینڈ چاہیے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. اور اب ہمارے پاس یہاں 3 ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں جو نظریہ پاکستان کو ایکسپلین کرتی ہیں. ان ڈیفینیشنز کو آپ نے یاد کرنا ہے. میں کلی آپ کو بتا دیتی ہوں. نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسا الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمان
नाने बरसगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी वैल्यूज, कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के रोशन असूलों के मुताबिक गुजार सकें, कि हम एक ऐसा पीस ऑफ लैंड हमें चाहिए जहां मुसलमान कुरान और सुन्नत के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इस्लामिक वैल्यूज को सामने लेकर चलें और अपनी जिंदगियां इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारें। सेकंड डेफिनेशन है, तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तस्वुर को नजरिया पाकिस्तान कहते हैं, कि पाकिस्तान बनाने की जो मूवमेंट शुरू की और पाकिस्तान कंस्ट्रक्ट करने की जो मूवमेंट थी, उसका जो कलेक्टिव अप्रोच था, कॉन्सेप्ट था, वो नजरिया पाकिस्तान कहलाता है। और नजरिया पाकिस्तान वो नजरियाती बुनियाद है जिसके तहत, तीसरी डेफिनेशन है, बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शनाख्त, हकूक, अलहदा वतन और कौमी फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद की। और नजरिया पाकिस्तान वो आइडियोलॉजिकल बेस है जिसके तहत, जिसके अंडर जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपने राइट्स, अपना अलग वतन और जो अपनी फलाह बहबूद जो थी उसके लिए जद्दोजहद शुरू की और जद्दोजहद का आगाज किया। ठीक हो गया बेटा। नाउ इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक, हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी इक़दार और मुसलमान मुसल्लहीन और समाजी सकाफती हवाले से नज़रिए की वजाहत। क्लियर बेटा? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल मीट अगेन। अल्लाह हाफिज। Wednesday.